السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے ہم سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ. جی اچھا، ہم لوگ نے غزوہ بنی قریظہ پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو یہودیوں کے قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو اس کے جتنے بھی جوان مرد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا، جو انہوں نے بدعہدی کی تھی، اور ساری ہم نے ڈیٹیلز پڑھ لی تھی، اور ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم لوگ پڑھے تھے غزوہ احزاب اور قریظہ. یہ جو دو بڑے غزوے ہوئے تھے نا، غزوہ احزاب اور غزوہ قریظہ، اس کے بعد کی جو ڈفرینٹ جنگی مہمات تھی نا، تو ان کو ہم ایک ایک کر کے پڑھ رہے تھے، تو اس کا تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں. اچھا اچھا، اس میں سلام بن ابل حقیق، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کنیت تھی ابو رافع. یہود کا یہ بھی ایک بہت بڑا مجرم تھا، جس نے جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، اور جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے غزوہ احزاب میں، تو مشرکین کو بہت زیادہ ورغلایا تھا، اکسایا تھا مسلمانوں کے اگینسٹ، اور بہت زیادہ مال اور سامان اور ہتھیار وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سب سے بہت زیادہ مدد کی تھی مسلمانوں کی نا. جیسے ہم نے خیب بن اخطب کا پڑھا تھا نا، کہ اس نے بہت زیادہ اس طرح سے ان کو مدد کی تھی مسلمانوں کے دشمنوں کی، تو اسی طرح سے اس نے بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف یہ کام کیے تھے. اچھا، اور یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی بہت پہنچاتا تھا. اچھا، پھر جب مسلمان بنو قریظہ کے معاملے سے نمٹ چکے، فارغ ہو چکے، تو پھر قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ وہ اس شخص کو یعنی ابو رافع کو قتل کر دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الاؤ کیا اور فرمایا کہ ان کے عورتوں اور بچوں کو مطلب کہ کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مطلب ان کو قتل نہیں کرنا ہے. اس طرح سے 5 لوگوں پر مشتمل، یہ 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مشتمل یہ دستہ جو ہے روانہ ہوا خیبر کی طرف، جہاں پہ قلعہ تھا ابو رافع کا. اچھا، وہاں پر پھر بتا رہے کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو کمانڈر بنایا تھا، اور اس طرح سے روانہ ہو گیا تھا یہ دستہ. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ بڑا بہادری کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قلعے میں انٹر ہوئے، اور اکیلے ہی انہوں نے اس کے اوپر وار کیا، اور کئی وار کرنے پڑے، کیونکہ ایک وار میں جو ہے وہ قتل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بتا رہے تھوڑا گھبراہٹ کی فیلنگ میں بھی تھے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر انہوں نے جو ہے اکیلے جا کے اس کے کمرے تک پہنچے، اس قلعے کے اندر. سوچے کتنا مشکل کام ہے اتنے بڑے سردار کے کمرے کے اندر تک پہنچنا. تو وہاں تک پہنچے اور وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کیا. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد جب واپس باہر آئے تو جو مین گیٹ تھا وہاں پہ دروازے کے پاس بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے کہ جب تک اس کے قتل کی کنفرمیشن نہیں مل جاتی، اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی، تب تک وہاں سے نہیں جائیں گے. پھر جو ہے اناؤنس کیا گیا صبح کہ جو ہے وہ قتل ہو چکا ہے، تب وہ تیزی سے وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس نکلے. اچھا ہاں، اور بتا رہے تھے کہ جب وہ وہاں سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو پھر ان کی وہ گر گئے تھے سیڑھیوں سے، تو ان کی جو پنڈلی ہے وہ سرک گئی تھی. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا قصہ سنایا. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے پیروں پہ پھیرا، جہاں ان کو تکلیف ہو رہی تھی نا. تو جب ہاتھ مبارک پھیرا تو پھر وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ان کو کوئی تکلیف ہو ہی نہیں تھی، اتنا مطلب ماشاء اللہ سے وہ ریکور کر گئے. اچھا، اس کے بعد اچھا، یہ تو صحیح بخاری کی روایت تھی جس کے مطابق ہم نے واقعہ پڑھا. اس میں پھر بتا رہے ہیں ابن اسحاق کی جو روایت ہے اس کے مطابق 5 کے 5 جو افراد تھے نا، وہ جو ہے انٹر ہو گئے تھے قلعے کے اندر، اور مل کے انہوں نے آپس میں جو ہے پھر قتل کیا تھا اس کو، ابو رافع کو. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہے دونوں روایتوں میں، لیکن ایونچولی یہی ہوا تھا کہ یہ جو اتنا بڑا یہودیوں کا سردار تھا اور اتنا بڑا مجرم تھا، مسلمانوں کو اس نے اتنا دھوکہ دیا تھا اور دشمنوں کو ہیلپ کی تھی، تو اس کو فائنلی قتل کر دیا گیا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر بتایا جا رہا ہے کہ غزوہ احزاب سے مسلمان فری ہو گئے، غزوہ قریظہ سے جب فری ہو گئے، پھر یہ جو ڈفرینٹ قبائل وغیرہ تھے نا، جنہوں نے اس طرح مسلمانوں کے خلاف جو بہت زیادہ دشمنی مول لیے ہوئے تھے، تو اب ظاہر امن و امانتی کی ایک فضا اس وقت قائم کرنی تھی نا، تو یہ ضروری تھا کہ ان کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جائے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، اس میں پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 30 آدمیوں کا جو دستہ تھا، 30 آدمیوں کی نفری پر مشتمل ایک دستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا نجد کے علاقے میں، دریا جس کا نام تھا. تو سریہ تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شرکت نہیں کی تھی. اور پھر بتا رہے ہیں کہ 7 راتوں کا فاصلہ تھا، پھر وہاں تک جو ہے مسلمانوں کا لشکر پہنچا، اور نشانہ جو بنانا تھا وہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی.
अच्छा, फिर जब मुसलमान वहां पहुंचे तो ये दुश्मन जो है ये वहां से भाग गए, डर के मारे कि मुसलमानों का ऐसा रोब दबदबा उस वक्त तक अल्लाह ताला कायम कर चुके थे इन दुश्मनों के दिलों में, और उनके जो चौपाए और बकरियां वगैरह जो जानवर थे वो बस पीछे रह गए थे। तो मुसलमान जो है उनको हाँक कर उधर ले आए। अच्छा, फिर बता रहे बनु हनीफा का एक सरदार था समामा बिन इसाल हनफी, तो जो है उनको गिरफ्तार करके जो है मुसलमान ले आए थे मदीना मुनव्वरा, यानी नजद से वापस आते हुए मदीना मुनव्वरा ले आए थे। और ये क्या करने गए थे वहां पे, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब जो जिसने नबूवत का दावा किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का जो दौर था उसमें, तो उसमें बता रहे कि उसने हुक्म दिया था कि भेस बदल कर ये जाएं और जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करे। लेकिन फिर मुसलमानों को जब इसका इल्म हो गया तो मुसलमानों ने उनको गिरफ्तार करके मस्जिद नबी ले आए और यहाँ पर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म के मुताबिक उनको फिर जो है एक अच्छा, वहां से मुसलमान जब उनको लेकर आए ना तो उन्होंने मस्जिद नबी के एक खंबे से खुद ही से उनको बांध दिया, और फिर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे तशरीफ लेकर आए और उन्होंने फिर पूछा समामा तुम्हारे नजदीक क्या है, मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे क्या व्यूज है। तो फिर जो है समामा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ऑप्शन दिए कि अगर जो है मुझे कत्ल करोगे तो ज़ाहिर है उसके बदले में जो है एक खून वाले को कत्ल करोगे, यानी कि आप लोग का भी एक आदमी फिर कत्ल होगा। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मुझ पे एहसान कर दिया, आजाद कर दिया, तो एक बहुत कदरदान शख्स पर आप जो एहसान कर रहे होंगे, और अगर माल चाहते हैं तो जितना आप माल मांगेंगे हम देंगे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हाल में उनको छोड़ दिया और फिर दोबारा तशरीफ लेकर आए और दोबारा यही पूछा कि अब तुम्हारे कोई व्यूज चेंज हुए हैं या कोई और बात कहना चाह रहे हो, तो वो ही 3 ऑप्शंस दिए। उसके बाद फिर तीसरी दफा गए, तीसरी दफा फिर समामा ने वही 3 ऑप्शन दिए, तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद फरमा दिया कि ठीक है बस इनको आजाद कर दिया जाए। तो फिर क्या हुआ कि मस्जिद नबी के करीब ना एक खजूर का एक बाग था, वहां पर गए समामा और फिर वहां पे उन्होंने गुस्ल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। जो हमने पूरा डिटेल पढ़ा था ना कि उन्होंने पूरा इतने दिन वहां पर रहे, तो मस्जिद नबी की सारी एक्टिविटीज, मुसलमानों का अखलाक और सारी चीजें जो देखी, तो उन्होंने ये एनालाइज कर लिया होगा कि मतलब इस्लाम कबूल करने में ही आफियत है, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और आगे से फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए कि आपके चेहरे से ज्यादा मैं बुग़्ज़ किसी के चेहरे से नहीं रखता था, लेकिन अब आपके चेहरे से ज्यादा मुझे कोई और चेहरा महबूब नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बता रहे हैं कि जो जमीन पर जितने भी दीन है, मैं किसी भी दीन से इतना ज्यादा बोझ नहीं रखता, इतना ज्यादा नफरत नहीं करता था जितना मैं इस्लाम से करता था, और अब इस्लाम से ज्यादा जो है महबूब तरीन दीन मुझे और कोई भी नहीं है। अच्छा, अब फिर आगे हम ये रीड कर रहे थे, सेशन का टाइम एंड हो गया था, हम यहाँ से ही रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई रीड करना चाहेगा तो कर सकता है। जी, आगे से कोई रीड करना चाहेगा तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, हम यहाँ तक पहुंचे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दूसरे तमाम अदयान से ज्यादा महबूब हो गया है, ये समामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों ने मुझे इस हालत में गिरफ्तार किया था कि मैं उम्रे का इरादा कर रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश रहो, और हुक्म दिया कि उम्रा कर लें। जब वो दियार कुरैश में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि समामा तुम बददीन हो गए हो। समामा ने कहा नहीं, बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हो गया हूँ। और सुनो, खुदा की कसम तुम्हारे पास यमामा से गेहूं का एक दाना नहीं आ सकता जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाजत ना दे दे। यमामा अहले मक्का के लिए खेत की हैसियत रखता था। हजरत समामा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वतन वापस जाकर मक्के के लिए गल्ला की रवानगी बंद कर दी, जिससे कुरैश सख्त मुश्किलात में पड़ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुराबत का वास्ता देते हुए लिखा कि समामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिख दे कि वो गल्ले की रवानगी बंद ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। अच्छा, अब बता रहे हैं कि जो है समामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे थे कि जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था, और यहाँ आ किस नियत से रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए, ठीक है? तो कह रहे जब मैं यहाँ के लिए आ रहा था तो फिर मेरा उम्रे का भी इरादा था, मैं उम्रा भी करना चाह रहा था। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अलाउ किया कि ठीक है आप फिर जाकर उम्रा कर लें।
اچھا ابھی تک ہم نے کوئی ایسی بات نہیں پڑھی، جتنا بھی عرصہ یہاں پر مدینہ میں رہے مسلمان ہجرت کرنے کے بعد، تو یہ عمرہ حج کی ایکٹیویٹیز سب جو ہوتی تھی تو مسلمان ابھی مدینہ میں ہی تھے. جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت عمرے وغیرہ کے لیے مسلمان نہیں جایا کرتے تھے، لیکن یہ یمامہ سے آ رہے تھے اور عمرے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، وہاں مکہ چلے جائیں. اچھا، اور ان کو پتا تھا کہ ظاہر سی بات ہے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکے والے مسلمانوں کے کیسے دشمن ہوئے ہوئے ہیں، جنگیں کر رہے ہیں اور جو کچھ بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اتنے نڈر تھے ماشاءاللہ سے کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ادھر مکہ کی طرف. اور اس وقت جو ہے یہ سارے انتظامات قریش والوں کے ہاتھ میں تھے نا، کہ جو بھی اس وقت عمرہ وغیرہ کرنے کے لیے جاتے تھے مکہ، تو سارے انتظامات ان کے پاس تھے. اب بتا رہے جب دیار قریش میں پہنچے تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ جو ہے ثمامہ تم بددین ہو گئے ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا، اور پھر جو ہے انہوں نے یہ کہا اچھا یہ یمامہ سے تھے نا، تو یمامہ کا بتا رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے غلہ یعنی کہ یہ سارا جو گیہوں وغیرہ ہوتا ہے یہ سب سامان یمامہ سے مکہ والوں کو سپلائی ہوا کرتا تھا، کیونکہ مکہ میں تو ایسی کسی چیز کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی تھی نا. تو پھر جو ہے جو ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے یہ ساری سپلائی جو ہے وہاں سے ان کے مکے والوں کے لیے یعنی قریش والوں کے لیے، جتنے بھی مکے میں لوگ تھے یہ سب مسلمانوں کے دشمن تھے نا، تو انہوں نے پوری سپلائی جو ہے یہ گیہوں وغیرہ کی بند کر دی یمامہ سے. اچھا پھر جو ہے اب ظاہر سی بات ہے پھر وہ ایک پینک سچویشن کریٹ ہو گئی ہوگی مکہ میں کہ بھائی غلہ آ ہی نہیں رہا، سامان گیہوں نہیں آ رہا، تو سوچے کس طرح کی سچویشن پیدا ہو گئی ہوگی نا. تو پھر یہ جو قریش کے لوگ ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ دیا قرابت کا، رشتہ داری کا، اور جو سیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے تو یہ سارے واسطے دیے اور کہا کہ ثمامہ رضی اللہ کریں کہ وہ اس طرح سے نہ کریں، غلے کی روانگی نہ بند کریں، ہمارا ظاہر ہے کھانا پینا سب کچھ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ نرم دل تھے کہ ایسے دشمن جو مطلب ان کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ان کے لیے بھی انہوں نے یہ غلہ کی روانگی جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو کنٹینیو کرایا جائے، یہ روکا نہ جائے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو پھر ایسا ہی ہوا کہ وہاں سے ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الاؤ کر دیا اور دوبارہ سے یہ سامان جانے لگ گیا مکہ. اچھا یہاں پہ کوئی پوائنٹ اگر میں نے مس کیا ہو؟ جی سوری مس تو نہیں، میں بس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ پہلے مسلمان تھے جو جب مکہ میں داخل ہوئے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے داخل ہوئے تھے. تو جی پھر اچھا وہاں اس سے ہی سے ان بھی کو ان کو پتا چلا. پتہ چلا. جی 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 اچھا جی اچھا اچھا اوکے صحیح جزاک اللہ. اچھا اب ہم پڑھتے ہیں غزوہ بنو لحیان. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے. لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حد مکہ سے قریب واقع تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں 200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی معیت میں ان کا رخ کیا. اچھا پھر یہاں تک ایکسپلینیشن ہو جائے. اچھا یہ غزوہ بنو لحیان ہو رہا ہے جو نیکسٹ غزوہ ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے شرکت کی تھی. اب بتا رہے بنو لحیان کا ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ یہ وہی جو ہے وہی قبیلہ ہے کہ جنہوں نے جو مقام رجی پہ ہوا تھا نا، انہوں نے کہا تھا بنو لحیان والوں نے کہ بھائی آپ جو ہے اسلام کا دین تو ہمیں بڑا امپریسو لگ رہا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارے لوگ جو ہے دین سیکھ لیں گے، اسلام سیکھ لیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے. تو آپ پلیز اسلامک ٹیچنگز ہمیں دینے کے لیے آپ وہاں پہ بھیجیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا تھا یہاں کے لیے، اور ان کا مقصد دین سیکھنا نہیں تھا، ان کا مقصد جو ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کو دھوکے سے شہید کرنا مقصد تھا ان کا. تو پھر بتا رہے کہ انہوں نے 8 صحابہ کرام کو تو دین دیر جب وہاں پہ وہ پہنچے شہید کر دیا تھا، اور بتا رہے 2 کو جو ہے اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا،
جیسے وہاں پہ خرید و فروخت چل رہی ہوتی تھی نا لوگوں کی بھی, تو اس طرح 2 کو جو ہے فروخت کر دیا تھا, لیکن ان دو کو بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ بہت بے دردی سے ان 2 کو بھی قتل کر دیا تھا, یعنی کہ 10 کے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو صرف اور صرف دین سکھانے گئے تھے, کوئی ہارم پہنچانے نہیں گئے تھے, کسی قسم کا ان کا غلط ارادہ نہیں تھا, لیکن ان سب کے سب کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. بس ریزن یہی تھا کہ مسلمانوں کو جس بھی طرح ہو سکے, جتنے زیادہ مسلمان ہو ان کو خاتمہ کیا جائے, ان کا بس یہ ایک مقصد تھا. اچھا اس کے بعد جو ہے پھر بتا رہے کہ کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا بنو لحیان والوں کا, وہ حجاز کے اندر بہت ڈیپ اندر جا کے جو مکہ کی حدود ہے وہاں اس کے قریب جا کے واقع تھا, اور مسلمانوں اور قریش اور عراق یہ جتنے قبیلے تھے نا, یہ سب جو ہے مسلمانوں کے خلاف تھے نا بہت شدید, اور مسلمانوں سے ان کی بہت جنگیں وغیرہ یہ سب چل رہی تھی نا اس وقت, اس طرح کا ماحول تھا. تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والا جو علاقہ تھا اس میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھا. یعنی یہ واقعہ رجی ابھی تو نہیں پیش آیا تھا نا, اس کو تھوڑا سا ٹائم گزر چکا تھا. تو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لینے کے لیے اس وقت نہیں پہنچے تھے, کیونکہ وہ بتا رہے کہ بہت ڈیپ اندر جا کے مکہ کے قریب یہ واقع یہ جگہ جو تھی واقع تھی, تو جو ہے اس وقت ایک مطلب مناسب وقت نہیں تھا یہ نا ان پر اٹیک کرنے کا یا ان سے کوئی بات کرنے کا. تو پھر بتا رہے کہ لیکن پھر اب یہ ہو گیا تھا کہ جب کفار کے مختلف جو گروہ تھے ان کے درمیان یہ جو غزوہ احزاب میں پھوٹ پڑ گئی تھی نا, تو اب بتا رہے کہ اب یہ پراپر ٹائم تھا, اب یہ مناسب وقت تھا کہ جسے کہتے ہیں نا بالکل رائٹ ٹائم یہ ہو گیا تھا کہ اب دشمنوں نے جو ہے گھٹنے ٹیک دیے تھے, آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی, دشمن کمزور ہو گئے تھے. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا کہ اب بالکل رائٹ ٹائم ہے کہ ہمیں جو بنو لحیان والے ہیں جنہوں نے ہمارے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا تھا, تو اب ان سب کے بدلہ لینے کا اب وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آگے ریڈ کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں 200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی میت میں ان کا رخ کیا. مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور عصفان کے درمیان بطن غیران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کیا گیا تھا پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی. ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی, اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا. اس دوران کیا لکھا ہے سریے, اچھا اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لحیان نہ مل سکے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہ سوار کراغل غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے. اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. اچھا اب بتا رہے ہیں کہ جمادی الاولیٰ تھا یا پھر ربیع الاول کا مہینہ تھا سن 6 ہجری میں 200 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ وہ انہوں نے رخ کیا یہاں کا بنو لحیان کے قبیلے کا. اور پھر بتا رہے کہ مدینے کا جو انتظام تھا وہ انہوں نے سونپا حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نابینا صحابی تھے, اور لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی انہوں نے وہ جب بھی ہم نے پیچھے بھی اکثر دفعہ پڑھا ہے نا کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوتے تھے کسی بھی کام کی وجہ سے, تو پیچھے وہ موسٹلی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی مدینہ جو ہے اپنا جانشین بنا کر جاتے تھے. تو اس سے کتنا پتہ چلتا ہے نا کہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے, تو ان کی بھی جو بھی ایبلٹیز یعنی کہ ان کو جیسے کسی ایک حوالے سے اگر وہ ڈسیبل ہے تو دوسرے ہم نے یہ نوٹس کیا نا کہ وہ کافی زیادہ شارپ ہوتے ہیں اپنے دوسرے معاملات میں نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ والا کام سونپا تھا بجائے اس کے کہ ان کو کوئی بھی کام نہیں سوچا. ہم لوگ تو اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ڈونیشن دے دو, بس کسی طرح سروائیو کر جائیں, اور ان کو ہم مطلب اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے نا کہ ان کو کوئی کام سونپیں, تو ہم ان کو اتنا کیپیبل سمجھ نہیں رہے ہوتے جبکہ بہت زیادہ ان کے اندر نا کیپیبلٹیز ہوتی ہیں. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مثال قائم کر گئے کہ اس طرح سے ان لوگوں کو بھی استعمال ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ قابل لوگ ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہے ہیں کہ وہ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں. اس طرح سے انہوں نے شو کیا کہ وہ سیریا کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے جو ہے اٹیک کر دیا یہاں پر جو بطن غران نامی ایک وادی ہے, وہی والی جگہ جہاں پر صحابہ جو 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع رجی میں جو شہید کیا گیا تھا, تو یہ وہی مقام ہے. تو وہاں پر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سب کے لیے رحمت کی دعا فرمائی جن کو شہید کر دیا گیا تھا. اور پھر بتا رہے کہ بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتہ چلا تو ظاہر ہے بس جس کو پتہ چلتا تھا مسلمانوں کا سب بھاگ جاتے تھے اس جگہ سے نا. ایسا روک قائم کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں میں کہ کسی میں جرت ہی نہیں تھی کہ مقابلہ کرتے. اچھا تو وہ سب وہاں سے بھاگ گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے. اچھا پھر بتا رہے کوئی ایک شخص بھی ان کا گرفت میں آ نہیں سکا, یعنی کافی پہلے سے انہیں خبر مل گئی ہوگی تو وہ سب کے سب وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر بتا رہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے سنت تھی کہ جہاں بھی وہ غزوہ کے لیے جاتے تھے تو جب دشمن بھاگ جاتے تھے یا دشمنوں کا خاتمہ ہو جاتا تھا تو وہاں پر جو ہے وہ اسٹے کرتے تھے کچھ عرصے کے لیے نا, کہ مے بی دشمن کے اور لوگ واپس آ جائیں یا کوئی اور ایسی بات نہ ہو, تو بالکل ہر حال میں پورا کنفرم ہو جائے, سچویشن بالکل کلیئر ہو جائے, اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے وہ روانہ ہو تاکہ پیچھے کوئی ایسی بات رہ نہ جائے جو نامکمل چھوڑ کے جائے نا. تو وہ وہاں پہ ان کی سنت تھی وہ اسٹے کرتے تھے کچھ روز نا. تو اس والے غزوے میں بتا رہے کہ 2 دن انہوں نے وہاں پہ اس وادی میں اسٹے کیا. اچھا پھر بتا رہے ان 2 دنوں میں انہوں نے کچھ سریے بھی بھیجے روانہ کیے تاکہ چیک کرے کہ بنو لحیان کا کوئی آدمی اگر ملتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے. لیکن پھر بھی جو بنو لحیان والے ایسا بھاگے تھے کہ وہ کوئی بھی ان کا شخص نہ مل سکا نہ گرفتار ہوا. اچھا پھر بتا رہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا, وہاں کا ارادہ کیا. اور پھر بتا رہے 10 شہ سوار 10 جو گھوڑے سوار لوگ تھے صحابہ کرام تھے ان کو کراغل غمیم بھیجا, کوئی جگہ ہوگی کراغل غمیم, تاکہ قریش والوں کو بھی جو ہے ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جو ہے یہ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں. میرے خیال سے ان تک نیوز پہنچانی تھی کہ یہاں تک تو مسلمان آ چکے ہیں, کیونکہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ مکہ کے بہت قریب تھا یہ والا علاقہ, تو ان کو پتہ چل جائے کہ اب مسلمان یہاں تک تو آ چکے ہیں, ورنہ پہلے مسلمان ادھر ان علاقوں میں نہیں آتے تھے نا. لیکن اب کیونکہ دشمنوں کی ایک قوت ہمت ٹوٹ رہی تھی تو پھر جو ہے قریش تک بھی یہ خبر پہنچنی چاہیے کہ دیکھو یہاں تک مسلمان جو ہے پہنچ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر بتا رہے کل 14 دن مدینے سے باہر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد پھر مدینہ واپس آ گئے تھے. کوئی پوائنٹ یہاں پہ کوئی ایڈ کرنا چاہیے؟ جی میں تھوڑا ایڈ کروں گی. یہ بنو لحیان والے جو ہیں انہوں نے نا قریش سے مدد مانگی تھی, تو ابو سفیان نے خالد بن ولید کی سرپرستی میں ایک دستہ بھیجا, اور وہ مسلمانوں کے نا بالکل آمنے سامنے بیٹھ کے مسلمانوں کے جب نماز کا وقت آیا تو سب اٹھ کے نماز پڑھنے لگ پڑے. تو کسی نے خالد بن ولید کو کہا کہ یہ موقع اچھا تھا کہ یعنی کہ وہ نماز میں تھے, اسی دوران ان کو ختم کر دیتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگلی نماز کا وقت آنے دو. تو پھر اگلی نماز سے پہلے یعنی ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف کی آیات جو سورۃ نساء میں ہے وہ اتنی کہ کس طرح پھر جنگ کی حالت میں نماز پڑھنی چاہیے نا, کہ ایک دستہ پہلے آتا ہے تو وہ نماز پہلی رکعت پڑھتا ہے, پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے ایک رکعت پڑھ کے, پھر دوسرا دستہ آتا ہے وہ پہلی اپنی رکعت پڑھتا ہے, پھر وہ پیچھے چلا جاتا ہے پھر دوسری رکعت پڑھتے ہیں. اس طرح کر کے سورۃ النساء میں یہ آیات ہے, تو یہ اس موقع پر پھر اتری تھی. اچھا اچھا جو صلاۃ الخوف اسی کو کہتے ہیں نا, جو جی جنگ جی کے دوران نماز پڑھنا. جی جی اچھا اچھا سسٹر آپ مجھے نا واٹس ایپ پہ پھر بھیج دیجیے گا دوبارہ سے وہ جو بھی آپ آیات کہہ رہی ہیں نا اس کا ریفرنس, تاکہ پھر ہم اس کی تفصیل انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے چلے جزاک اللہ خیرہ. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ غزوہ ہوا یہ 6 ہجری میں ہوا ہے, تو جس طرح آپ کہہ رہی تھی نا کہ رجی کا واقعہ بالکل امیڈیٹلی پہلے نہیں ہوا تھا, تو وہ 4 ہجری میں ہوا تھا, اور وہ بیٹل آف احد کے فوراً بعد واقعہ پیش آیا تھا. اوکے 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 صحیح یعنی کہ تقریباً 2 سال گزر گئے تھے. جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ. صحیح. تو یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوچ سمجھ کے کتنا حکمت کے ساتھ ایک ایک سٹیپ اٹھا رہے ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت مناسب نہیں تھا کہ یہ سب دشمن جو ہے مل کے مسلمانوں پر اٹیک کرتے, مزید کوئی ڈیزاسٹر ہوتا. تو انہوں نے بالکل رائٹ ٹائم کا ویٹ کیا. تو کتنی ساری چیزیں ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے نا, کہ کوئی بھی ڈیسیجن جذبات میں آ کے نہیں لینا چاہیے کہ بس اللہ مدد کرے گا کر کے بس انسان روانہ ہو جائے. اپنا تھوڑا سا نا اسباب کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ساری چیزیں دیکھ بھال کے ڈیسیجن لینا بہت زیادہ ضروری ہے نا. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. مدینہ اچھا کل 14 دن مدینہ سے باہر گزارے اور پھر مدینہ میں واپس آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا
اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے. ذیل میں ان کا مختصراً ذکر کیا گیا ہے. اچھا، تو اب بہت سارے سریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفری اور جو دستے تھے وہ روانہ فرمائے. تو اس کو پھر ہم ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں. نمبر 4 ہے سریہ اس میں کیا پڑھیں گے، غمر. اچھا اگر میں کچھ غلط پروناؤنس کروں تو پلیز آپ مجھے کریکٹ کر دیا کریں. اچھا، ربیع الاول یا ربیع الآخر سن 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا. مقام غمر ہے فرینگی، مقام غمر ہے، غمر. اچھا غمر ہے، ٹھیک ہے. اچھا غمر، ٹھیک ہے. تو 40 افراد کی کمان دے کر جو ہے ان کو مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا. یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے. مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے. ٹھیک ہے، تو اس والے سریہ میں بس بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی خونریزی وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. دشمن ایز آلویز موسٹ آف دا ٹائمز یہی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسی طرح ہو رہا تھا کہ ہم دشمن جو ہے بھاگے جا رہے تھے. اسپیشلی جو غزوہ احزاب کے بعد جو مسلمانوں کا ایک وہ قائم ہو گئی تھی، ایک پوزیشن قائم ہو گئی تھی وہاں پہ، تو موسٹلی ایسا ہی ہو رہا تھا کہ دشمن بھاگے ہی جا رہے تھے جہاں بھی مسلمان ان کو اٹیک کرنے کے لیے پہنچتے تھے. لیکن پھر بتا رہے کہ 200 اونٹ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے تھے تو وہ پھر مدینہ لے آئے تھے. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا تھا نا مسلمانوں کے ساتھ، ورنہ مسلمان کس حال میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مکہ سے مدینہ گئے تھے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، جو کچھ بھی تھا سب مکہ میں چھوڑ آئے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماشاء اللہ سے کتنا مسلمانوں کا نوازا ہے. اور ہم لوگ کے لیے بھی یہ کتنا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کتنی ساری چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ مطلب کہ بس ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، اور اس کا ہی سوچے ہوتے ہیں ہم دین کی طرف آئے تو ہم یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے، یہ چھوڑنا پڑے گا، وہ مزے چھوڑنے پڑیں گے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری مطلب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو جیسے مسلمانوں کی کتنے بڑے لیول پہ مدد کی تھی، جو مطلب ویسے دیکھا جائے تو کتنے سارے دشمن مسلمانوں کو 3 ٹائمز دشمن ہے تو 4 ٹائمز جنگ میں آئے ہوئے، اتنا ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس، اتنا ہتھیار بھی نہیں ہے. کتنی ساری ایسی چیزیں تھی نا جو عقل کی اس پہ رکھ کر دیکھا جائے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے سب کیسے ہوا. لیکن بات وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو بس پھر ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اللہ کی مدد تو آ جاتی ہے. پھر نا توکل کرنا بہت ضروری ہے نا، جو کہ ظاہر ہے تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، لیکن کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی کا بھی معاملہ فرما دیتے ہیں. اچھا، نمبر 5 ہے سریہ ذوالقصہ. اسی ربیع الاول یا ربیع الآخر سن 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا. یہ مقام بنو ثعلبہ کے دیار میں واقع تھا. دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا. صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے اور وہ بھی زخمی ہو کر. اچھا، اب یہ سریہ ذوالقصہ پارٹ 1 کا بتا رہے کہ جو ہے یہ بھی وہی سن 6 ہجری میں ربیع الاول یا ربیع الآخر میں ہوا. حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے سربراہ تھے اور 10 افراد کو وہ لے کر جو ہے ذوالقصہ کی جانب روانہ ہوئے. اچھا، پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ دشمن جس کی تعداد 100 تھی، اچھا یعنی مسلمانوں کی تعداد 10 تھی اور دشمن کی تعداد یعنی 10 ٹائم زیادہ تھی. تو پھر جو ہے دشمن وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا تو پھر وہی والی بات کہ دشمن چھپ گئے، مسلمانوں کا فیس ٹو فیس مقابلہ کرنے لائق تو اب یہ لوگ تھے نہیں. تو یہ اسی طرح کی ٹیکٹکس یوز کرتے تھے کہ بھائی نماز میں ہو تو مسلمان اس وقت ان پر حملہ کیا جائے، سو رہے ہو تو اس وقت حملہ کیا جائے، بیک سے حملہ کیا جائے. تو بس یہ اس طرح کی جو بزدلوں والی ٹیکٹکس ہوتی ہیں یہ یہی اپنا سکتے تھے اور اپنا رہے تھے. تو اب وہاں پہ جو یہ دشمن تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو پھر اچانک ان پر حملہ کر دیا. اور جو ہے پھر یہ ان سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسیپٹ فور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سربراہ تھے، ان کے علاوہ باقی سب کے سب کو شہید کر دیا. اور یہ لیکن وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن زخمی حالت میں. ٹھیک ہے، اب نمبر 6 پڑھتے ہیں سریہ ذوالقصہ پارٹ 2. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الآخر سن 6 ہجری ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا. انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے علی صبا بنو ثعلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو ثعلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ اچھا، اب دوبارہ سے وہی جو ذوالقصہ کا مقام ہے، جب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں تو خبر پہنچی ہوگی کہ وہاں پہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہوگا نا کہ سب صحابہ کرام جو باقی تھے ان سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اب اس دفعہ کیونکہ وہ تو زخمی تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں کے لیے روانہ کیا، اور ان کے ساتھ اس دفعہ 40 افراد تھے۔ پہلے جیسے 10 افراد تھے نا، تو اب جو ہے 40 تھے، اور انہوں نے جہاں پہ ان سب صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا اس مقام کا رخ کیا۔ اور پھر جو ہے جب وہ وہاں پر پہنچے تو پھر بتا رہے ہیں کہ وہی والی بات، بنو ثعلبہ کے لوگوں کو جیسی پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پر آ رہے تو وہ اس تیزی سے بتا رہے کہ پہاڑوں میں بھاگے کہ پھر وہ مسلمان ان کو پکڑ نہیں سکے۔ صرف ایک بتا رہے ہیں ان میں سے ایک آدمی تھا جو کہ پکڑا گیا اور اس نے جو ہے پھر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ مویشی اور بکریاں وغیرہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی تھی تو وہ مسلمان ساتھی آئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم 1 by 1 سارے سریہ پڑھ رہے ہیں جو کہ ہوئے تھے یہ غزوہ احزاب کے بعد جو مین ہو رہے تھے۔ نمبر 7 سریہ جموع۔ یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ربیع الاخر سن 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مرد دہران موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ اچھا، اب سریہ جموم کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا قائد بنا کے پھر جو ہے روانہ کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب یہ ربیع الاخر سن 6 ہجری کی بات ہے۔ اچھا، پھر بتا رہے ہیں کہ بنو سلیم کے چشمے کا یہاں پہ نام بتایا گیا ہے مرد دہران، ٹھیک ہے، جو کہ موجودہ اس کو شاید آپ لوگ اگر جانتے ہو تو وادی فاطمہ کے نام سے وہ پھر ابھی مشہور ہوگا۔ تو پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی جو ایک عورت ہے حلیمہ جس کا نام تھا، تو بتا رہے ہیں کہ وہ گرفت میں آ گئی مسلمانوں کے، اور پھر جو ہے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا انہوں نے جو حلیمہ تھی، اور وہاں سے پھر جو ہے مسلمانوں کو بہت سارے مویشی بکریاں اور قیدی جو ہے وہ ہاتھ آ گئے تھے۔ تو ان سب کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے مدینہ واپس آ گئے، اور پھر یہ جو عورت تھی ان کو آزاد کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے، اور جو ہے ان کی شادی کرا دی گئی۔ اچھا، اب ہم پڑھتے ہیں سریہ عیس۔ یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا، اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں عیس کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینہ پہنچے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سنن ابو داؤد کا اچھا پھر نیچے حوالہ دیا ہوا ہے۔ اچھا، سریہ عیس، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 170 سوار پر مشتمل تھا یہ سریہ، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت دی گئی تھی اس کی۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری کی بات ہے۔
تو ان کو ان سب کو 170 صحابہ کرام کو عیس جو جگہ تھی اس کی جانب روانہ کیا. پھر بتا رہے قریش کے ایک قافلے کا مال جو ہاتھ آیا تھا مسلمانوں کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے حضرت ابو العاص, حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا یہ قافلہ, اچھا جس کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا. اوکے سوری, اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ جو حضرت ابو العاص تھے ان کی قیادت میں قافلہ جو سفر کر رہا تھا, تو ان کا جو مال تھا نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا. اچھا ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھا مدینہ پہنچے. ٹھیک ہے, تو مال تو مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا لیکن ابو العاص گرفتار نہیں ہو سکے تھے, لیکن جو ہے وہ مدینہ پہنچے. اور پھر بتا رہے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, تو ان کا بتا رہے ہیں ان کے پاس جا کے انہوں نے پناہ لے لی. اور یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ یہ وائف تھی ابو العاص کی مکہ میں, لیکن پھر جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ روانہ کر دیا گیا تھا, تو اس لیے پھر ظاہر سیپریٹ ہو گئی تھی ان سے, وہ وہاں پہ مکہ میں رہ رہے تھے, یہ یہاں پہ مدینہ میں رہ رہی تھی. تو اب جب یہ مدینہ آئے تو انہوں نے پھر جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی آ کر پناہ لی, اور جو ہے کہا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب کہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو قافلے کا جو مال مسلمانوں نے لے لیا ہے وہ واپس دلا دیں, جو قریش کے قافلے کا مال لے لیا واپس دلا دیں. اچھا پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی, تو پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی رجسٹ نہیں کیا, اور انہوں نے بالکل الاؤ کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو بھی مال آپ لوگوں نے ان کا قافلے کا لیا ہے وہ سارا کا سارا ایز اٹ از چھوٹے مطلب سب کچھ واپس کر دیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے جتنا بڑے سے بڑا مال ہو چھوٹے سے چھوٹا مال ہو ہر ایک چیز ان کو نا واپس کر دی. اچھا پھر بتا رہے ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اس لیے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بولا گیا ان کو سارا مال لے کر مکہ پہنچے, اور انہوں نے جتنی بھی امانتیں تھیں اس پورے قافلے کی ان کے مالکوں کے حوالے کیا, اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہ مدینہ تشریف لے آئے. ٹھیک ہے نا, داماد تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا, لیکن اب امانتیں وغیرہ سب کچھ واپس کر کے تو جو ہے وہ ظاہر بات امپریس ہوں گے کہ میں جو ہے مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے, تو اس وقت انہوں نے ڈیسیجن لیا ہوگا کہ میں جو ہے مسلمان ہو جاؤں گا, تو پھر وہ مسلمان ہو گئے. اور پھر بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا نکاح ہوا تھا, یعنی کہ نکاح تو اس وقت ہوا تھا نا جب یہ مسلمان نہیں تھے, ٹھیک ہے, تو اس وقت کی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا, یعنی کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں نا تجدید نکاح کرنا یا پھر نکاح دوبارہ کرانا, کہ بھئی ایک انسان مسلمان سے ایک انسان جو کہ مشرک تھا وہ مسلمان ہو گیا. تو اس میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے کوئی نکاح کی نوبت نہیں آئی, اس کی ضرورت پیش نہیں آئی, بلکہ ویسے ہی حوالے کر دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے. یہاں پہ سسٹر عائشہ آپ تھوڑا ایکسپلین کریں گی یہ والی بات کو, کہ مطلب پھر نکاح میرے خیال سے پہلے کا کنٹینیو رہتا ہے ایسے. نکاح کا شور نہیں ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے پڑھا ضرور ہوا ہے, لیکن یہ بدر میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا تھا نا, ابو العاص کے بارے رضی اللہ عنہ کے قیدیوں میں آئے تھے, تو حضرت زینب نے حضرت خدیجہ کا ہار دیا تھا جو ان کو جیسے جہیز میں ملا تھا, تو وہ دے کے انہیں چھڑانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, تو انہوں نے ہار بھی واپس کیا تھا. تو اس ٹائم پھر ابو العاص انہیں بولا تھا کہ آپ مکہ جا کے نا حضرت زینب کا راستہ چھوڑ دیں, تو وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھی بھیجا, تو پھر یہ مدینہ آ گئی تھی. تو ابھی یہ نکاح کا میں آئی ول لک اپ, میں نے جو کیا پڑھا تھا اس کے حوالے سے کہ مشرک کے ساتھ, تو لیٹس سی. جی اس کو پھر ہم لوگ کل دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. اوکے جزاک اللہ خیر. چلیے سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.